یہ جو بچوں کی تربیت کا عمل ہے جس کو آرٹ آف پیرنٹنگ کا نام دیا گیا ہے اس ورکشاپ میں، اس کا آغاز بچوں کی ولادت سے نہیں ہوتا۔ در حقیقت یہ پیرنٹنگ اور آرٹ آف پیرنٹنگ کا آغاز بچوں کی ولادت سے بھی بہت پہلے، جب خاتون ہو تو اپنے لیے شوہر کا انتخاب کر رہی ہوتی ہے، اور شوہر ہو تو اپنے لیے بیوی کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے، یا والدین اپنے بچوں کے لیے رشتوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت آرٹ آف پیرنٹنگ کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ جو آپ کی اولاد ہے وہ والدین میں سے کسی ایک کا غالب عکس بنے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ والدین آل ٹوگیدر اے ہوں اور اولاد یکسر مختلف ہو۔ جینز کا اثر بھی ہے، پھر گھر میں ماحول کا اثر بھی ہے، اور تربیت کا عمل دخل بھی اسی طرح کار فرما ہے۔ تو اس وجہ سے یہ نہایت ضروری ہے والدین کے لیے بھی، اور آج کے دور میں ہمارے بیٹے بیٹیاں جب اپنے لیے رشتوں کا انتخاب کرنے جائیں تو ان کو اس نگاہ سے فقط نہ کیا کریں کہ وہ اپنی میرڈ لائف کے لیے صرف کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی آگے نسل، اگر کوئی آدمی ہے اور وہ اپنے لیے بیوی کا انتخاب کر رہا ہے تو وہ دیکھے کہ میں اپنی اگلی نسل کے لیے ایک ماں تلاش کر رہا ہوں، اور اگر کوئی بیٹی ہے اور وہ اپنے لیے شوہر دیکھ رہی ہے تو دیکھے کہ میں اپنی اولاد کا کیسا باپ چاہتی ہوں۔ یا والدین ہیں تو ان کو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے گرینڈ چلڈرن کے پیرنٹس، مدر یا فادر، کس طرح کے چاہتے ہیں۔ یہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف یہ فکر لے کر جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا کہ جب تم رشتہ تلاش کرنے جاؤ تو جو کریڈینشلز دیکھا کرو اس کے اندر ظاہری حسن وہ بہت بعد میں آتا ہے، باطنی حسن بہت پہلے آتا ہے، جس کے اندر اچھے اخلاق ہیں، اچھا کردار ہے، تربیت یافتہ ہونا ہے، کس خاندان سے اس کا آنا ہوا ہے، پھر اپنے جیسوں میں کریں، سپوائلڈ تو نہیں ہے کہ کل کو اس کو سکھانے میں ہی بہت وقت لگ جائے، چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، تو اولاد کی تربیت تو بہت بعد میں کہیں فال کرتی ہے۔ اسی وجہ سے تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ مشرک سے شادی نہ کرو، چاہے غلام سے شادی کر لو وہ اس سے بہتر ہے۔ اب اس کے اندر ڈسکریمنیشن یا دیگر مذہبی عوامل شامل نہیں ہے، یہ ایک کلیش کو اوائڈ کرنا اسلام سکھا رہا ہے کہ کلیتاً نظریاتی، فکری اور مذہبی کلیش اتنا سویر ہوگا کہ آپ اولاد کی پرورش نہیں کر پائیں گے۔ کمپلیٹلی دو الگ بیک گراؤنڈز سے طبقات، یعنی مدر اور فادر، کمپلیٹلی دو الگ مذہبی بیک گراؤنڈ سے، فکری بیک گراؤنڈ سے، نظریاتی بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوں گے کہ اولاد کنفیوژن کا شکار ہو جائے گی کہ اب وہ کیا فالو کرے اور کیا نہ فالو کرے، جس کے لیے قرآن مجید کی اس مقام پر یوں ارشاد ہوا۔ ایک سٹوری میں اس حوالے سے عرض کرتا چلوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہ یہ بیٹا میری سنتا نہیں ہے، میری عزت نہیں کرتا، میرا احترام نہیں کرتا۔ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، آپ نے اس کے بیٹے کو بلوا بھیجا کہ اسے آ کر سمن فرمایا کہ آ جاؤ۔ وہ جب آیا تو اس سے پوچھا کہ تمہارا باپ یہ شکایت کرتا ہے کہ تم اوبیڈینٹ نہیں ہو، تم اس کی بات نہیں سنتے، اس کی عزت نہیں کرتے، اس کا کہا مانتے نہیں ہو۔ تو اس پر وہ بچہ سمجھدار تھا، اس نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اولاد کے کچھ حقوق والدین پر ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں بالکل ہیں۔ تو پوچھا کہ کیا حقوق ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان حقوق میں سے ہے کہ جو باپ ہے
سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، اور اس کو وائس ورثہ بھی لے سکتے ہیں، اگر ماں ہے تو بیٹے کے لیے اچھے باپ کا انتخاب فرمایا۔ پہلا حق یہ ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، پھر دوسرا حق یہ ہے کہ تمہیں اچھا نام دیا جائے جس کے اندر نام میں خود برکت ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہیں قرآن میں سے تعلیم دی جائے، یعنی سکھایا جائے، تربیت کی جائے۔ تو اس پر وہ بچہ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، پہلے حق کی بات کریں تو میرے باپ نے مجھ پر ایک بلیک فائر ورشپر، ایک آگ کی پوجا کرنے والی خاتون سلیو تھی، اس کو میری ماں بنایا جس سے میں پیدا ہوا۔ اس نے میری تربیت میں نہ خود جانتی تھی کچھ، نہ اس نے میری تربیت کی، اور میرے باپ کے پاس وقت نہیں تھا، نہ اس نے مجھے اچھا نام دیا۔ میں اہل علاقہ کے اندر بھی اس پر فخر نہیں کرتا، اور نہ ہی مجھے آج تک اللہ کے دین اور قرآن میں سے کوئی تعلیم دی، اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ تو جب یہ باتیں سن لیں تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس بچے کو کچھ نہیں سمجھایا، پھر اس کے والد کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ پھر تو تمہارا یہ اپنا عمل ہے، میرے پاس شکایت کیوں لے کر آئے ہو؟ جب تمہارے پاس وقت ہی نہیں تھا، تم نے اولاد کی تربیت میں یہ بنیادی حقوق پورے ہی نہیں کیے، تو آج اب شکوہ کر کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے سب سے پہلے کہ تربیت اور پیرنٹنگ کا آغاز در حقیقت انتخاب اسپاؤز سے ہو جاتا ہے، کہ آپ جب اسپاؤز سلیکشن کر رہے ہیں تو وہاں پر اس وقت اپنی ذات یا اپنی جوانی کو ملوز خاطر نہ رکھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے کل کو ہماری اولاد کی پیرنٹنگ کرنی ہے۔ تو جو سینسیبل ہوگا وہ ان کریڈینشلز کو ملوز خاطر رکھ کے سٹیپ اٹھائے گا، جو نہیں ہوگا وہ اپنی اس وقت کی حال کو صرف فوکس کرتے ہوئے ایک فیصلہ کر کے آگے گزر جائے گا، اور بعد ازاں ریگریٹ کرتا رہے گا۔